حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ اور رات کو سو تو دیکھو کہ میں نے اس واقعے کے مطابق آج کی زندگی گزاری کہ نہیں گزاری، آج میں نے کیا کیا، آج میں نے صبح میں سے لے کر رات تک کے کتنی غیبت کی، میں نے چغلی کتنی کی، اس لیے کہ اسی میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ میں یہ ہر جگہ کہتا ہوں، غیبت میں جتنا ہم کو مزہ آتا ہے کسی اور کو مزہ نہیں آتا۔ مسلمانوں کا تو ماشاءاللہ اڈا ہی ہے، چائے کی داڑھی، بیٹھ جاتے ہیں اور اناپ شناپ بولنے میں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ کسی کی چادریں پھاڑنا یہ ہماری زندگی کا لب لباب بن چکا ہے۔ کسی کا دل توڑنا، اب یہ تھوڑی دیر کے لیے ابھی باہر موقع مل جائے تو فوراً شروع ہو جائیں گے۔ اپنا دل تو چاہے مرتا ہو، ہم تو ہزاروں گناہ ہو، کبابی شرابی ہو، اللہ یوں دیکھتا چل رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ دوسرے کو گنہگار بنانے میں پڑے ہیں۔ غیبت اتنا مزہ آتا ہے غیبت کرنے میں، اتنا مزہ آتا ہے۔ رات کو کھانا ہو جائے اور کہتے چلو بیٹھ جاتے ہیں ایک ساتھ، کچھ باتیں کر لیتے ہیں، پھر پڑوس کی باتیں چالو، اس کی باتیں، اور کہتے ہیں جب بتلایا جائے کہ تو غیبت، ارے حق بات کہہ رہے ہیں، غلط تھوڑی ہے مولانا، یہ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ اور غیبت میں اتنا مزہ، اس کے بجائے تھوڑا وقت نکال کر اگر ہم اس کے لیے بیٹھ کے دعا کر دیتے اور یوں کہتے ہاتھ اٹھا لیتے کہ چلو اتنی دیر غیبت کرتے، اتنی دیر میں 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے پڑوس والے کے لیے دعا کرتے کہ اے اللہ وہ بہت گنہگار ہے، میں پہلے اپنے لیے دعا کرتا ہوں، میں اپنے پڑوس والے کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ اس کو ولی بنا دے، اللہ اس کو متقی بنا دے، اللہ اس کو پرہیزگار بنا دے، میرے چچا ایسے ہیں، ماما ایسے ہیں، اللہ ان کو بھی نیک بنا دے، میرے وہ فلاں ایسے ہیں، اللہ ان کو بھی نیک بنا دے۔ جس کے بارے میں بھی ہمارے دلوں میں باتیں آ رہی ہوں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ جس دوست کے ساتھ بیٹھ کر غیبت کر رہے ہیں، تو کیا وہ آپ کی باتیں سننے کے بعد اس کو جا کے صحیح کر سکتا ہے، یا آپ کے ہاتھ اٹھانے کے بعد جو آپ نے دعا مانگی ہے، کیا اللہ اس کے دل کو نہیں پلٹ سکتا ہے؟ کہو انشاءاللہ پلٹ سکتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، آج کے بعد سے غیبت بند کریں گے، آج کے بعد سے حسد بند کریں گے، آج کے بعد سے چغلی بند کریں گے۔ دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہے، دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہے، اور ہماری حالت کچھ اور ہے۔ کچھ بدلنے کی ضرورت ہے، معاشرہ بدلو، کچھ بدل کے بدلاؤ کہ اس مسجد کے اطراف و اکناف میں وقت کے ولی رہتے ہیں، اور کوئی مشکل نہیں، لمبی لمبی نماز کی ضرورت نہیں ہے، لمبے لمبے قرآن کریم اور لمبے لمبے تسبیحات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان کو بچاؤ، غیبت کرنا بند کرو، حسد بند کرو، چغلی بند کرو، ریاکاری بند کرو، اور نبی علیہ السلام کا صحیح معنی میں عاشق بنو، دیوانہ بنو، نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارو۔ یاد رکھو اس زمانے کے آپ ہی وقت کے ولی کہلائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی دنیا میں تمہیں ولی کہے نہ کہے، یاد رکھو اللہ آسمان پر کہتا ہوگا کہ وقت کا ولی چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیبت نہیں کرتا، یہ چغلی نہیں کرتا، اس کے دلوں میں حسد نہیں ہے، یہ بخل نہیں کرتا، یہ ریاکاری نہیں کرتا ہے، ادھر ادھر کی ہاتھ تاک نہیں کرتا، اپنے کاموں میں لگا ہے۔ یاد رکھو آپ ہی وقت کے ولی کہلائیں۔ اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ وقت کتنا ہے؟